جیسے اللہ معاف فرمائے یہاں پر وبائیں پھیلی تھیں کرونا کی اور ڈینگی وغیرہ کی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس دور میں طاعون جس کو انگلش میں پلیگ کہتے ہیں وہ پھیلتی تھی اور شہروں کے شہر خالی ہو جاتے تھے۔ آپ کے دور میں یہی مرض پھیلا، تو اس میں کیا ہے کہ وہ پھوڑے سے نکلتے ہیں تو کانوں کے پیچھے یا بغلوں کے اندر، تو بندہ ایک دو دن میں ہی ختم ہو جاتا تھا۔ تو آپ کو بھی یہاں پر سویلنگ ہوئی اور طبیب کو بلایا گیا تو اس نے کہا جی یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، نام نہ لیا کہ مریض مزید گھبرا نہ جائے، کیونکہ مریض کے سامنے اگر مرض کا نام لے دیا جائے تو اس کا حوصلہ اور پست ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ آپ کو وہ سویلنگ اتنی شدید تھی کہ آپ بول نہیں سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اشارے سے کہا کہ یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ پوچھا گیا جی کیوں؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے جو کسی بیمار کو یا آفت میں مبتلا شخص کو دیکھ کر پڑھ لی جائے تو پڑھنے والا اس آفت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو کہا جی وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا حدیث پاک میں آئی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کہتے ہیں یہ میں نے دعا پڑھ لی تھی اور مجھے یقین تھا کہ طبیب چاہے کہتا رہے لیکن مجھے کچھ اور تو ہو سکتا ہے لیکن طاعون نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہی ہوا، وہ مرض کافور ہوا۔ آپ نے فرمایا جاؤ طبیب کو جا کے پیغام دیا ہو کہ جس کو آپ طاعون کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے حبیب کے کرم سے وہ دور ہو چکا ہے، مجھے وہ مرض ہو سکتا نہیں۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے، یہ یقین کی مضبوطی ہے۔ اس دور میں حج کے لیے سفر بحری جہازوں میں ہوتا تھا، اور اس دور کے بحری جہاز ایسے کمفرٹیبل نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ آج تو بلکہ اب مطالبہ ہو رہا ہے کہ حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اس کے لیے بجائے ہوائی جہازوں کے بحری جہاز جو ہے وہ ہائر کیے جائیں، کیونکہ بحری جہازوں کا سفر پہلے جیسا سخت نہیں ہے، طویل تو ہوگا لیکن سخت نہیں ہے۔ تو بحری جہاز ایک ہی پھیرے میں کتنے حاجی لے جائیں گے، تو کئی عاشق ہیں وہ تیار بھی ہو جائیں گے، یار باقی لوگ ہوائی جہازوں پہ جائیں، ہم بحری جہاز پہ ہی چلے جائیں گے تاکہ فریضہ حج تو ادا ہو نا۔ کہتے ہیں مسئلہ یہ کہ اس دور میں سفر ہی بحری جہازوں پہ ہوتا تھا، تو آپ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے تو اثناء سفر طوفان آ گیا، بڑی بڑی موجیں، جہاز کو ایسے جیسے تنکا اچھلتا ہے پانی میں، ایسے تنکے کی طرح جہاز ایسے ایسے ہو رہا ہے، تو سب لوگ گھبرا گئے کہ ابھی جہاز ٹوٹے گا اور سب سمندر برد ہو جائیں گے، تو گھبرا رہے ہیں، شور و بکا مچا ہوا ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کہا حضرت صاحب سارے تو گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو کوئی دیوانے ہی لگتے ہیں، کیونکہ طوفان اتنا شدید ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قریب ہی ہے وہ وقت کہ جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پاش پاش ہو جائے گا، سب سواریاں ہزاروں کی تعداد میں سمندر کی لہروں کی نظر ہو جائیں گی۔ تو اس وقت تو انہوں نے کچھ نہ کہا، کچھ ہی دیر ہوئی کہ وہ طوفان ختم ہو گیا۔ اب اس شخص نے پوچھا جی آپ کو کیسے یقین تھا کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ میں نے کہا میں نے جب بیٹھا ہی تھا نا تو میں نے وہ مسنون دعا پڑھ لی تھی جو بحری جہاز پر بیٹھتے ہوئے پڑھ لی جاتی ہے، جس کے فوائد میں یہ لکھا ہے جو ایک مرتبہ پڑھ لے تو وہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کشتی پر بیٹھتے ہوئے خود بھی پڑھی تھی اور بیٹھنے والوں کو بھی پڑھا۔ اس وقت بڑا طوفان شدید تھا نا، طوفان نوح، تو اس وقت آپ نے پڑھائی تھی یہ دعا۔ تو کہا جاتا ہے یہ دعا بحری جہاز پر بیٹھتے ہوئے کوئی پڑھ لے تو وہ بحری جہاز طوفان کی نظر نہیں ہوگا۔ تو آپ کا اس پر یقین تھا کہ طوفان شدید آیا ہوا ہے، کہا خدا کی قسم یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، تو ایسا ہی ہوا، وہ جہاز نہ ڈوبا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پر یقین اور ایمان کی کیفیت کو جو ہے وہ مضبوط کریں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین تک پہنچ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارا یقین کامل ہو جائے۔ ہاں جی، تو آپ فرماتے ہیں چونکہ میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی تو اس وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی طوفان کی نظر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سواری کی دعا بھی ہے، وہ بھی آپ کوشش کریں کہ یاد کر لیں کہ جب سواری پر بیٹھیں تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا
وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ جو اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو وہ اس کی سواری حادثے سے محفوظ رہے گی۔ یہ سب حضور کی مسنون دعاؤں میں یہ سب دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یہ یاد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح آپ کو یقین کی کیفیت آپ سنیں کہ دشمنوں نے انگریزوں کی عدالتوں میں مقدمے کر دیے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ انگریزوں کی بھی خواہش تھی کہ یہ ہمارے خلاف فتویٰ دیتا ہے، اس کو ذرا سزا دینی چاہیے۔ اور حاسد ہوتے نا، حاسدوں کا کوئی علاج نہیں ہے، حاسد قسم قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ تو حاسدوں نے بھی بڑی خبریں پہنچائیں، انگریزوں کی کورٹ میں مقدمہ ہو گیا۔ مقصد ان کا یہ تھا مقدمہ جھوٹا ہے، ایک دفعہ احمد رضا کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں، جج مقدمہ جھوٹا کہہ کر خارج کر دے، لیکن ہماری حسرت پوری ہو جائے گی کہ ایک دفعہ ان کو کورٹ کے کٹہرے میں کھڑا ہوا دیکھ لیں۔ یہ ان کی تمنا تھی۔ دیکھو حاسد بھی کیسے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے عرض کیا گیا کہ جی ایسی کیفیت ہے۔ فرمایا احمد رضا کا خدا چاہے تو وہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی جوتی بھی کورٹ میں نہیں جائے گی، اس کی جوتی بھی کورٹ میں۔ اور یہ بھی آپ کا تقویٰ تھا کہ انگریزوں کی کورٹ کو کورٹ ہی کہتے تھے، عدالت نہیں کہتے تھے۔ عدالت عدل سے نکلا ہے۔ فرمایا وہ تو غاصب ہے، انگریز تو غاصب ہے، ظالم ہے، انہوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ عادل کیسے ہو سکتے ہیں اور ان کی کورٹ عدالت کیسے کہلا سکتی ہے؟ اس لیے آپ نے کورٹ کا لفظ استعمال کیا، اور واقعی وہی ہوا جو اس مرد خدا کی زبان سے نکلا کہ انہوں نے ہزار کوشش کر لی لیکن آپ کو کورٹ میں لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا احمد رضا کا خدا چاہے تو اس کی جوتی بھی کورٹ میں نہیں جائے گی۔ تو سبحان اللہ، دنیا نے دیکھا کہ کورٹ میں لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس قدر خوددار تھے۔